الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا والصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبئس مثوى المتكبرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد موٹا گھٹ کرو ذی وقار احباب ہمارا ایک مسلسل سبق جو رب العالمین کی توفیق سے جاری و ساری ہے پچھلے سارے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی انسان کو فرمایا جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں فرض نماز کا پابند ہوں، رمضان شریف کے روزے رکھنے کا بھی پابند ہوں، زکوٰۃ میں ادا نہیں کر سکتا کیونکہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، حج مجھ پر فرض نہیں ہے کیونکہ میری مالی طاقت نہیں، موت آنے کے بعد میرا مقام کہاں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں تو جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں،
تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 6 باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ ان حفظت قلبک من اثنین، اپنے دل کو 2 چیزوں سے بچانا ہے، الغل والحسد، دل میں کھوٹ اور بے ایمانی بھی نہیں ہونی چاہیے اور دل کو حسد سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ ان حفظت لسانک من اثنین، زبان کو بھی 2 چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے، الغیبت والکذب، کسی کا گلہ بھی نہیں کرنا اور زبان کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے۔ ان حفظت لسانک من اثنین، اپنی زبان کو 2 چیزوں سے بچانے کے بعد اپنی دونوں آنکھوں کو بھی 2 چیزوں سے بچانا ہے۔ ان حفظت من عینیک من اثنین، اگر تو نے اپنی دونوں آنکھوں کو 2 چیزوں سے بچایا، ان حفظت عینیک من اثنین، النظر الی ما حرم اللہ تعالی، جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام کیا ہے اپنی دونوں آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھنا۔ اور نمبر 2، ان تزدری بہما مسلمہ، اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، تکبر سے بچنا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ المبارک میں ایک بہت بڑے متکبر کا ذکر کیا تھا، اور کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گناہ پیدا ہوا وہ گناہ بھی تکبر والا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، تکبر عزازیل را خار کرد، بر زندان لعنت گرفتار کرد۔ ابلیس نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا، رب العالمین نے فرمایا فخرج منہا، گیٹ آؤٹ۔ متکبرین کی جنت کے اندر کوئی جگہ نہیں، نکل جا جنت سے۔ تکبر کرنے والا ابلیس، قیامت تک تیرے اوپر میں اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ آج کے سبق میں تکبر کا مطلب بھی آپ کو بتانا ہے اور 2 متکبرین کا قصہ بھی سنانا ہے۔ ایک متکبر کا ذکر اللہ نے 3 پارے میں کیا، جب اللہ نے اس کو اقتدار اور بادشاہی بخشی تو اپنی اوقات بھول گیا۔ انسان کو اللہ کریم جب دولت دے، مال دے، پیسہ دے، جائیداد دے، دنیا کا عہدہ دے، اقتدار دے، کرسی دے، اور بندہ اپنی اوقات بھول جائے۔ محمود غزنوی جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، فاتح سومناتھ جس کا لقب ہے، اس کے دربار میں غلام تھا ایاز۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو ایاز کا قصہ سنایا تھا، موتی توڑنے والا، کہ اس نے بادشاہ کے حکم پر موتی کو چور چور کر دیا، جس موتی کی قیمت 7 بادشاہوں کا خزانہ مل کر بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ سارے دربار کے وزیر چیخ اٹھے، بے وقوف، تو نے اتنا قیمتی موتی توڑ ڈالا۔ ایاز نے کہا تمہارے سامنے موتی قیمتی تھا، میرے سامنے بادشاہ کا حکم قیمتی تھا۔ تو ابلیس نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا تھا کہ اللہ کا حکم ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، ابلیس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکم الہی کو ٹھکرایا، قیامت تک ملعون بن گیا۔ اسی ایاز کا ایک اور قصہ سنانے لگا ہوں مثنوی میں سے۔ محمود غزنوی کو ایاز کے ساتھ بڑا پیار تھا، کالا سیاہ ایاز، حسن و جمال کے لحاظ سے بھی کوئی اتنا خوبصورت نہیں،
لیکن اوصاف اور صفتیں اس کے اندر بڑی تھیں۔ باقی دربار کے وزیر اس کے ساتھ حسد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وزیروں نے یہ چغلی لگائی کہ محمود غزنوی بادشاہ سلامت، غلام ایاز آپ کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش کر رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے یہ آپ کے خلاف کوئی منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ روزانہ ایک پرانی سی کوٹھڑی ہے، اس کوٹھڑی میں داخل ہو جاتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کون سی سازش آپ کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ محمود غزنوی کو اعتماد تھا ایاز پر، لیکن محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کی تسلی کے لیے چھاپا لگا دیا۔ جب ایاز اس کوٹھڑی کے اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا، محمود اپنے دربار کے تمام وزیروں مشیروں کو لے کر دروازے پہ جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پرانی سی کوٹھڑی، پھٹا پرانا حال، خستہ دروازہ۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، ایاز نے دروازہ کھولا تو پریشان ہو گیا۔ وزیر بڑے خوش ہوئے ایاز کی پریشانی دیکھ کر، اب پکڑا گیا ہے، چھاپا لگ گیا۔ محمود کوٹھڑی میں داخل ہوا، وزیر بھی ساتھ۔ اس پرانی سی کوٹھڑی میں کوئی چیز نہیں تھی، ایک لکڑی کا صندوق پڑا ہوا تھا اور وہ بھی ٹوٹا پھوٹا، دیواریں خالی، فرش خالی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ محمود نے پوچھا، ایاز یہ پرانا جو بکس پڑا ہوا ہے لکڑی کا، اس کو کھولو، اس میں کیا چیز ہے؟ وزیر کھڑے ہیں۔ ایاز نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس لکڑی کے صندوق کو کھولا، اس میں پھٹی پرانی جوتی، پیبند لگے ہوئے پرانے کپڑے اور چھوٹا موٹا پرانا سا ساز و سامان پڑا تھا۔ کوئی پھٹی پرانی پگڑی ہے، کوئی پھٹا پرانا رومال ہے، مٹی اور گرد و آلود، گرد سے بھرے ہوئے گرد آلود۔ محمود نے کہا، ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز نے کہا، امیر المومنین، میں روزانہ اس کوٹھڑی میں داخل ہو کر اس صندوق کو کھول کر یہ سامان دیکھتا ہوں، پھٹی پرانی جوتی دیکھتے ہو، پھٹے پرانے پیبند لگے کپڑے دیکھتے ہو، خاک آلود پگڑی دیکھتے ہو، اس میں کیا راز ہے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں مقام ملنے سے پہلے میری یہ عادت تھی کہ میں پھٹی پرانی جوتی پہنتا تھا، پیبند لگے ہوئے کپڑے زیب تن کرتا تھا، یہ پھٹی پرانی پگڑی سر پہ رکھتا تھا، یہ پھٹی پرانی چادر میرا سامان تھا۔ آج روزانہ کوٹھڑی میں داخل ہو کر اس پھٹے پرانے سامان کو دیکھ کر اپنے آپ کو کہتا ہوں، ایاز، بادشاہ کے دربار میں مقام ملنے سے پہلے تیرا یہ حال تھا، اپنی اوقات کو نہیں بھولنا، اپنی اوقات یاد کرنے کے لیے روزانہ اس کوٹھڑی میں آیا کرتا ہوں۔ محمود غزنوی بھی حیران رہ گیا اور اس کے سارے وزیر و مشیر حیران رہ گئے۔ غریبوں، اللہ دولت دے دے، اللہ جائیداد دے دے، اللہ مال اور اسباب دے دے تو بندہ اپنی اوقات بھول جائے۔ یہاں بھی کئی دفعہ بیانات فرما چکے، ہمارے علاقے میں بھی بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے بڑے مایہ ناز عالم اور مبلغ خطیب اسلام حضرت مولانا عطا اللہ بدیالوی صاحب دامت فیوزہم العالیہ سگودا والے، انہوں نے خود مجھے سنایا۔ بدیالوی صاحب نے فرمایا کہ میرے چچا جان حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رحمت اللہ نے اب وفات پا چکے ہیں، بدیال میں رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔
تو بندیالوی صاحب نے فرمایا کہ میرے چچا جان مولانا عبد الکریم صاحب اور بندیال کے رئیس اعظم ملک خالد داد یہ دونوں فیصل آباد پہنچے۔ فیصل آباد کے اندر ایک بہت بڑا مالدار اور رئیس آدمی تھا، سہگل قوم سے اس کا تعلق تھا۔ وہ سہگل صاحب ملک خالد داد کا دوست تھا۔ ملک خالد داد صاحب اس سے ملنے کے لیے گئے تو مولانا عبد الکریم صاحب بندیالوی صاحب کے چچا جان بھی ساتھ تھے۔ سہگل صاحب کے محل میں دونوں پہنچے، بڑی اس نے مہمان نوازی کی، بڑی خدمت کی، بڑا دنیا دار لینڈ لاٹ انسان۔ تو مولانا عبد الکریم صاحب نے ملک خالد داد سے کہا کہ ملک صاحب یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ سہگل صاحب سے پوچھیں۔ اب یہ 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت اس کا محل کے درمیان میں ایک لکڑی کا پرانا ٹوٹا ہوا دروازہ لگا ہوا تھا جس کو ہم مین گیٹ کہتے ہیں۔ ملک خالد داد نے پوچھا سہگل صاحب یہ بھائی ہیں مولانا عبد الکریم صاحب، اور یہ حیران ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے جو محل کا صدر دروازہ ہے بالکل درمیان میں لکڑی کا ٹوٹا ہوا، اس کو ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پھٹا پرانا دروازہ، باقی اتنا عالی شان محل، دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں یہ تو بہت بڑا عیب ہے، یہ آپ نے درمیان میں کیوں لگوایا؟ سہگل صاحب نے کہا ملک صاحب اس محل سے پہلے، دنیا دار بننے سے پہلے، مالدار بننے سے پہلے میں بہت غریب آدمی تھا، میں نے محنت کی، مزدوری کی، اللہ کریم نے مجھے ترقی دی، اب ملیں چل رہی ہیں، بہت بڑی جائیداد ہے، بڑا سرمایہ دار ہوں، بڑا دنیا دار ہوں۔ تو میں پہلے غربت کے دور میں جس مکان میں رہتا تھا یہ اس مکان کا ٹوٹا ہوا دروازہ ہے، میں نے محل کے درمیان میں یہ دروازہ اس لیے لگوایا ہے، آتے جاتے روزانہ اس کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو کہتا ہوں سہگل یہ تیری اوقات تھی، اپنی اوقات کو نہیں بھولنا۔ آج المیہ یہ ہے، ہماری جیب میں 2-4 پیسے زیادہ آ جائیں ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اللہ اقتدار دے، مال دے، پیسہ دے اور بندہ اپنی اوقات بھول جائے۔ آؤ سنو، فرمایا آج یہ سبق تو سمجھ آ گئی ہے بھئی اپنی اوقات نہیں بھولنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قال انا احيي واميت۔ سورت کا نام سورت البقرہ، تیسرا پارہ، اور میرے سامنے آیت نمبر 258۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے پوری دنیا پہ بادشاہی عطا فرمائی تھی، 2 کافر اور 2 مسلمان۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین، 16ویں پارے میں ان کا قصہ ہے، اور 2 کافر بادشاہ۔ ایک نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا،
اور دوسرا بخت نصر، اس کا تذکرہ 15ویں پارے میں ہے بخت نصر کا۔ رب العالمین فرماتے ہیں تو نے غور نہیں کیا اس بندے نمرود کی طرف جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا؟ کیوں جھگڑا کیا؟ آتا اللہ الملک، کہنے لگا میرے بغیر رب کوئی نہیں، رب العالمین کی ذات کا منکر۔ اور کیوں جھگڑا کیا؟ آتا اللہ الملک، رب العالمین نے چند روزہ اس کو اقتدار عطا کیا، اقتدار کے نشے میں آ کر اپنی اوقات بھول گیا۔ سبق تو یاد ہو گئے نا، اوقات نہیں بھولنی ہے۔ بادشاہی دے اور بندہ اپنی اوقات بھول جائے۔ سکندر مرزا لندن کے ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہوئے مرا۔ ملک غلام محمد جو گورنر جنرل تھا پاکستان، مشرقی اور مغربی پاکستان کا، اس کے جنازے کی چارپائی کو اٹھانے والے 4 بندے میسر نہ ہوئے۔ میں گڑی خدا بخش میں بیان کرنے کے لیے جایا کرتا ہوں لاڑکانہ، اور بالکل ذوالفقار علی بھٹو کی قبر کے سامنے مسجد ہے، جتنا یہ ہمارا سامنے پلازا ہے، میں نے وہاں بیان کیا۔ 200 بھٹو کے جنازے میں شرکت کے لیے لوگوں کو اجازت نہ ملی، جنازے میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور جس کا دعویٰ تھا میرا کرسی بڑی مضبوط ہے، حالات کیا بنے، کبھی تخت کبھی تختہ۔ جس نواز شریف کا طوطی بولتا تھا آج حال کیا ہو رہا ہے، جو مشرف مکے دکھایا کرتا تھا آج اپنے وطن کی مٹی اس کو نصیب نہیں ہے۔ ایوب خان جس کا سکہ چلتا تھا، جب اس نے اقتدار چھوڑا، اخباروں کے اندر بیان آیا کہ 4 دن ہو چکے ہیں میرے بنگلے کا پانی بند کر دیا گیا ہے، ہم پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اخباروں میں آیا۔ انسان کو اللہ اقتدار دے، بادشاہی دے، عہدہ دے، کرسی دے، اور بندہ اپنی اوقات بھول جائے کہ میں ہی میں ہوں۔ نمرود نے کہا رب میں ہوں۔ قرآن پاک کے الفاظ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس متکبر سے کہا بڑا نہ بن، میرا پروردگار وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے اور جان نکالتا بھی ہے۔ موت و حیات کا معنی سمجھیں۔ موت کہتے ہیں جان نکالنے کو، زندگی کہتے ہیں جان ڈالنے کو۔ جان ڈالنے والا بھی میرا اللہ ہے، جان نکالنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ میرے اختیار میں ہے، میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ 2 قیدیوں کو منگوایا، جس قیدی نے پھانسی چڑھنا تھا اسے چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا پھانسی کے تختے میں چڑھا دیا۔ موت و حیات تو میرے قبضے میں ہے، زندگی موت کا مالک میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں نے اللہ کی صفت بیان کی ہے کہ جان ڈالنے والا بھی اللہ ہے، جان نکالنے والا بھی اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب دور تفسیر کی بات ہے، ذرا جاگنا مشکل مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں نے اللہ کی صفت بیان کی ہے، اللہ جان ڈالتا بھی ہے، جان نکالتا بھی ہے۔ اس نے ما تحت الاسباب
ایک نمونہ دکھا دیا ہے۔ ما تحت الاسباب، خیال کرنا، ایک قیدی کو پھانسی چڑھایا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں یہ ما تحت الاسباب نمونہ دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دے دے گا۔ میں رک گیا ہوں آپ کی توجہ کے لیے۔ میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں یہ ظالم ما تحت الاسباب، اسباب کے اندر نمونہ دکھا کر لوگوں کو دھوکہ ڈال دے گا۔ اگر میں ابراہیم علیہ السلام کہوں اللہ روٹی کھلاتا ہے، یہ کسی کو گندم دے دے، کھانا دے دے اور دعویٰ کرے روٹی میں کھلاتا ہوں، اگر میں ابراہیم علیہ السلام یہ کہوں اللہ کی صفت ہے اللہ پانی پلاتا ہے، یہ کسی کو پانی دے دے اور دعویٰ کرے پانی میں پلاتا ہوں، اگر میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفت بیان کروں اللہ کپڑے دیتا ہے، یہ کسی کو کپڑے دے دے دعویٰ کرے کپڑے میں دیتا ہوں، میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں ہو سکتا ہے یہ ما تحت الاسباب، اسباب کے اندر دھوکہ دے کر لوگوں کو کوئی نمونہ دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بڑی عجیب بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں اللہ کی ایسی صفت بیان کروں کہ یہ ما تحت الاسباب نمونہ بھی نہ دکھا سکے۔ یہ گل سمجھی وے؟ ود غور کرو، مشکل گل ہے۔ میں اللہ دی جیری صفت ہی بیان کراں ہو سکتا ہے ایک کوئی نمونہ چا دکھاوے دھوکھا چا دے لوگاں نوں، میں اللہ دی او صفت بیان کراں جو یہ نمونہ ہی نہ دکھا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ کریم کی صفت یہ ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرا رب ہونے کا دعویٰ سچا ہے تو مشرق سے نہیں مغرب سے سورج نکال دکھا۔ ایندہ نمونہ کی میں بکھاویا۔ فَبُّهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر بندہ ہکا بکا رہ گیا۔ خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وہ صفت بیان کی کہ وہ نمونہ بھی نہ دکھا سکے۔ چلو موت و حیات والا ما تحت الاسباب نمونہ دکھا دیا، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، دوسرے کو پھانسی چڑھا دیا، لیکن فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ کریم کی شان یہ ہے سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دکھا۔ اب اس کا نمونہ کیسے دکھاتا؟ دکھا سکتا ہے؟ ایک اور عجیب بات، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا کہ سورج مشرق سے میں نکالتا ہوں، آگ سکتا آئی؟ چپ کر گئے ہو، بس سوچو، آگ سکتا آئی تو میں کڑھے نہ مشرقی چوں، تو رب کو کہ مغرب سے نکال دکھائے، آگ سکتا آئی؟ پھر غور کریں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ جان ڈالتا ہے جان نکالتا ہے، اس نے کہا یہ صفت میری ہے، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، دوسرے کو پھانسی چڑھا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دکھا، ہو سکتا ہے وہ ظالم یہ کہہ دیتا مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں تو رب کو کہے مغرب سے نکال دکھائے، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا کرنے کے لیے اللہ مغرب سے سورج نکال دیتا۔
اللہ نبی دی کانڈ نہیں لگن دینا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لیکن اس کا عقل چکرا گیا، ہکا بکا رہ گیا وہ بے ایمان، کوئی بات اس کے ذہن میں نہ آئی. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ضدی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ضدی تھا، ہدایت نصیب نہ ہوئی. جس کا دعویٰ یہ تھا بادشاہی میرے قبضے میں ہے، زندگی اور موت کا مالک میں ہوں. مفسرین کرام نے لکھا اللہ کریم نے لنگڑے مچھر کو حکم دیا، اس کی ناک میں گھس گیا، دماغ میں جا کر لنگڑا مچھر بیٹھ گیا. اب دماغ پر ڈنگ لگاتا ہے، سر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اس نے نوکروں سے کہا میرے سر پہ جوتے مارنے شروع کر دو. سر پہ جوتے لگ رہے ہیں، آرام ہے، جوتے مارنا بند کرتے ہیں، دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. 40 دن جوتے لگتے رہے. مفسرین نے لکھا ہے 40 دن سر پہ جوتے مروا رہا ہے، نوکر اور ملازم جوتے مار رہے ہیں. 40 دن جوتے کھا کھا کر ذلیل و خوار ہو کر مر گیا. رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مالک کا اعلان ہے، تکبر میں اللہ کریم کی چادر ہے، بڑائی میں اللہ کریم کی چادر ہے. جو بندہ تکبر اور آکڑ کرے گا اس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑوں گا. سریکی کا شعر سناتا رہتا ہوں. تھی بانیو سیر تے زبر نہ بن، متا خالق پیش چاپاوی، اُدی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر، متا کر خدا داوی. دھن دولت رب کھس کے تیری، متا در در تے پنواوی. اُدے کار غضب تم ڈر ون خاکی، شان رب رحمت فرماوی. دوسرا متکبر، یہ میرے سامنے رب العالمین کی نارم کتاب مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا. ایک اور متکبر کا حال جس کا دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلی. مالک کائنات کا قرآن، اس نے دعویٰ کیا بڑا رب میں ہوں. واہ بھائی واہ. فرعون کا دعویٰ انا ربکم الاعلی، بڑا رب میں ہوں، مجھ سے بڑا حاکم اعلیٰ اور کوئی نہیں ہے. جس نے یہ دعویٰ کیا پھر سورۃ حامیم زخرف کا انداز، یہ میرے سامنے 25واں پارہ فرعون نے تقریر کی اپنی قوم کے سامنے. رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے. فرعون کہنے لگا ہَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. آیت نمبر 51. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قوم کے سامنے فرعون نے تقریر کی یا قوم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، مصر کی بادشاہی میرے قبضے میں ہے، میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ جو ملک کے اندر نہریں جاری ہیں، دریاؤں میں پانی چل رہا ہے، سمندر بہ رہے ہیں، اس پانی پر بھی کنٹرول میرا ہے، یہ میرے حکم سے پانی چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی. امن خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین. میں بہتر ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. مہین العیاذ باللہ، اس کی کوئی بھی معاشرے میں قدر نہیں ہے. میں مانا کروں میرا دل گھبراتا ہے، اس کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. میرے ہاتھوں کو دیکھو،
میں نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ. اگر موسیٰ علیہ السلام سچا نبی ہوتا اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے. آکڑ کی میں رب ہوں. 70,000 بے قصور بچے قتل کرا دیے. ہائے ہائے. قرآن کے الفاظ میں بات کروں مجھے حیا آتی ہے. سورۃ البقرہ کے الفاظ اور بھی قرآن کے مقام ہیں. یُذَبِّحُ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 49. 70,000 بچے قتل کرا دیے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں فرعون کے لشکر والے آ کر ان کا حمل چیک کیا کرتے تھے حاملہ ہے کہ نہیں. میں اس سے زیادہ مزید تشریح نہیں کر سکتا مجھے حیا آتا ہے. شرم والی جگہ پہ ہاتھ ڈالا کرتے تھے. قرآن کے الفاظ یستحیون طلب حیا کی کرتے تھے. شرم والی جگہ پہ ہاتھ ڈالا کرتے تھے یہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں ہے. اتنا ظالم جس کا دعویٰ تھا پانی میری مرضی سے چل رہا ہے. رب العالمین نے پھر اس متکبر کا حال کیا کیا. سورۃ یونس 11واں پارہ. یہ میرے سامنے مالک کائنات کا کلام کھلا ہوا ہے. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آیت نمبر 9. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو ساتھ لے کر بحیرہ کلثم کے کنارے پہنچے. فرعون بھی پیچھے آ پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا فرعون آ پہنچا ہے. 19ویں پارے کے الفاظ فَلَمَّا تَرَوْا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. آیت نمبر 61. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا کر کہنے لگے آج تو ہم پکڑے گئے. آگے دریا کی موجیں پیچھے فرعون کی فوجیں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاد کے الفاظ آگے دریا کی موجیں ہیں پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا. ہائے ہائے. گھبرا دے کی وہ میں کوئی اپنی مرضی نال تا تو نہ کھلایا کیوں پریشان ہو رہے ہو. قال کلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے. موجیں بھی نظر آ رہی ہیں فوجیں بھی نظر آ رہی ہیں. اطمینان کیوں تھا؟ فرمانے لگے انما یا ربی انما یا ربی میرا رب جو میرے ساتھ ہے سیہدین ابھی راستہ بنا دے گا. رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے کلیم علیزی پہ عصاک البحر اپنا ڈنڈا پانی پر مارو نا. اللہ پانی پر ڈنڈا لگا ڈنڈا کراس کر جائے گا پانی مل جائے گا. اللہ نے فرمایا ڈنڈا مارنا آپ کا کام ہے 12 خشک راستے بنانا ہمارا کام ہے. ڈنڈا مارا 12 راستے بنے ہوئے ہیں. برف کی طرح پانی اللہ نے جما دیا. موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کر جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ. پڑھتے آؤ اللہ کرے خاتمہ اسی کلمے پہ ہو جائے. لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام میں ہے اللہ جسم اور جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ دوسرے کنارے پر پہنچے فرعون بھی اپنی فوج کو لے کر پیچھے آنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا کہ میں دوبارہ ماروں پانی چل پڑے اللہ نے فرمایا نانا میرے پیغمبر وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا انہیں سکا رحمنڈے والا انہیں سکا ریا تے پچھو فرعون ویسی تے بس سارے نکلن دا کیا مطلب 25ویں پارے کے لفظ سورت کا نام سورت حامیم الدخان رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر ڈنڈا آپ نے اٹھایا ہوا ہے مارنا چاہتے ہیں دوبارہ پانی مل جائے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا آیت نمبر 24 ایسے خشک رہنے دو سمندر کو انہم جندم مغرقون آنے تو دو میرے پیغمبر اسی مقام پر غرق نہ کروں تو موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی نہ ہوا جب فرعون درمیان میں آیا اللہ نے فرمایا اب وقت آیا ہے ڈنڈا مارنے کا ڈنڈا مارا اللہ کریم نے پانی کو چلا دیا ظالم فرعون ڈوب رہا ہے 11ویں پارے کے لفظ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ جب ہوتے آئے ناک اور منہ میں پانی گھسا متکبر فرعون نے چیخ ماری آمنتو ہون ایمان گھنانا کیوں رب العالمین کی لفظ سے جواب آیا آل آنا وقد سیت قبلو وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ کیوں شاباش بچو وہ تکڑا تھی نا بڑی آکڑ کرتا تھا بڑا متکبر انسان تھا وہ تکڑا تھی ہائے ہائے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سمجھایا سنایا بتایا جب بندہ پانی میں ڈوب جائے تو لاش نیچے بیٹھ جاتی ہے 3 دن بعد 4 دن بعد پھر لاش اوپر ابھر آتی ہے تلاش کرنے والے تلاش کر کے نکال لیتے ہیں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ میں اللہ کریم تیری لاش کو نیچے نہیں بیٹھنے دوں گا لاش نیچے بیٹھ گئی بنی اسرائیل مظلوم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی تسلی نہیں ہوگی فرعون بچ گیا ہے یا فرعون مر گیا ہے ایسا نہ ہو کہ تیر کر نکل گیا ہو اللہ کریم نے فرعون کی لاش کو نیچے نہیں بیٹھنے دیا لاش اوپر تیرتی رہی ہے پانی کی موج آئی لاش کو کنارے پر پھینک دیا عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے بنی اسرائیل اللہ نے فرمایا لا تکون لمن خلفک آیا میں تجھے نشانی بنانا چاہتا ہوں تکبر کرنے والے نمرود کو اللہ نے ذلیل خوار کر کے مچھر کے ذریعے مروایا وہ جس فرعون کا دعویٰ تھا پانی پر میرا حکم چلتا ہے اسی پانی میں اللہ کریم نے غرق کروایا غرق کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں انسان نال تکبر نہیں ڈھکتا بات وہ جملہ اپنی اوقات نہیں بولنی ہائے ہائے اب تکبر کا مطلب ہی سمجھ لے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا ایسا
ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ساتھی میں پوچھا دسو نبی سونے سچ فرمایا ہے؟ آکڑا کیری گل دینا، کسے نو قوم دی آکڑے، کسے نو جائیداد دی آکڑے، کسے نو دولت دی آکڑے، کسے نو مال دی آکڑے، کسے نو کاروبار دی آکڑے، واہ بھائی واہ۔ اور آپ کو یہ جملہ شاید کبھی سنایا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ فوراً دے دیتا ہے، ایک لمحے سے پہلے۔ شاگرد حیران ہو گئے، حضرت وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا فوراً اللہ دے دیتا ہے؟ فرمایا تکبر، فوراً سزا۔ فرمایا جو انسان تکبر کرتا ہے، آکڑ کرتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، سننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اس کی عزت نکل جاتی ہے۔ سمجھنا، او میری جائیداد دیکھو، اے دیکھو میرے پلادے، اے کوٹھیاں، اے مال، اے اسباب، اے دیکھو میرا کاروبار۔ سننے والے دل میں کہتے ہم جانتے ہیں تجھے، ہاں اساں تیرے پیو ڈاڈے دے واقف ہیں، تو دوپہر درجہ ہوئے، دل میں کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی مسلمان کے دل سے اس کی عزت کا نکل جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ پتہ نہیں گل سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ اگلے دے دل چوں عزت نکل وجے، اگلے دے دل چوں فکر نکل وجے، اے بھی اللہ دا عذاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں تیری اوقات کیا تھی، اسیں دے پیو ڈاڈے دے واقف ہیں، دوپہر درجہ ہویا۔ دل میں جب عزت نکل جائے، دل میں کسی کی وقت نکل جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا برابر بھی دل میں تکبر ہوا تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابی کہنے لگا حضرت یحب احدکم من یکون ثوبہ حسنا وَإِن يَكُونَ نَعْلُهُ حَسَنًا، بندے کا دل چاہتا ہے میرے کپڑے قیمتی ہونے چاہیے، بندے کا دل چاہتا ہے میری جوتی بہترین ہونی چاہیے، اَن يَكُونَ نَعْلُهُ حَسَنًا، قیمتی جوتی ہونی چاہیے، کپڑے بہترین ہونے چاہیے۔ اچھے کپڑے پہننا، قیمتی جوتی پہننا، اس کا نام تکبر تو نہیں ہے۔ میں اتھا ہی گل کرے گا نا، سوال صحابی کیتا، فائدہ قیامت تک آمن علی امت اللہ بنا لی تھا۔ اچھے کپڑے پہننا، قیمتی کپڑے پہننا یہ تکبر تو نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نہیں الکبر بطر الحق وحمت الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے حق والا مسئلہ بیان کیا جائے، بندہ کہے میں نہیں مانتا۔ یہ گل سمجھ نہیں آئی ہے؟ نہیں آئی، نہیں آئی، آ گئی ہے، آ گئی ہے، تھوڑی آئی ہے۔ میں مثال دینا ہوں، اے سامنے توڑے وطا خیل چوک ہے، میرا طالب علمی دور رہی تے میں سفر تے ویندا پیا ہم، اڈے تو اساں بیٹھے کوسٹر تے جس ویلے کوسٹر میاں علی اڈے چوں نکلی تو وطا خیل چوک بھائی اسلم ہن توڑے نال پمپ ہے، یہ نال توڑے شادی خیلاں دا پمپ ہے، یہ بالکل وطا خیل چوک دے نال پمپ ہے، چند قدمہ تے پمپ دے اتے ڈرائیور صاحب تیل پواؤن لگ گیا، ان تیل ہی نہ کافی سارا ہو گیا، 10-15 منٹ لگ گئے دن۔ اثر دی نماز دا ٹائم آئی تے میں گڈی تو اتر کے پمپ دے نال تھلا جیاں بنایا نماز واسطے، میں 2 رکعت نماز پڑھی جو سفر ہی میرا، جس ویلے 2 رکعت 2-3 منٹ لگ دن، میں 2 رکعت پڑھ کے کوسٹر ہی بیٹھا، تو ایک سفید ریش بندہ
وہ سیٹ تے بہ کے نماز پیا پڑھتا ہے. حالانکہ مسئلہ یاد رکھا ہے جیڑا بندہ کھلو کے نماز پڑھ سکتا ہے بہ کے نماز نہیں تھے گی. جیڑے سارے دوست بہ کے نماز پڑھتے ہو نا کرسی تے مسئلہ سن ہی لو. جس ویلے نماز شروع کرنی ہے تو کھلو کے کرنی ہے. سنے بیٹھے ہو؟ نماز شروع کرنی ہے کھلو کے کرنی ہے نماز. جس ویلے بندہ رکوع نہیں کر سکتا بہ کے کرے، سجدہ بہ کے کرے نہیں کر سکتا. جیڑا بندہ کھلو ہی نہیں سکتا وہ تو بہ کے نماز شروع کرے. نہیں سمجھ آئی؟ جیڑا بندہ کھلو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، کھلو نہیں سکتا، اس واسطے حکم ہے کہ وہ بہ کے نماز شروع کرے. جیڑا بندہ قیام کر سکتا ہے اس نماز کھلو کے شروع کرنی ہے. بعد بھی شک بہ ونجے دوسری رکعت واسطے اٹھی سکتا ہے، اٹھی کھلوے. رکوع بہ کے چکرے طاقت نہیں، سجدہ بہ کے چکرے طاقت نہیں، لیکن نماز کھلو کے شروع کرنی اگر کھلو من دی طاقت ہے. ہن مسئلہ کہڑا سمجھ آیا؟ کھلو من دی طاقت ہوئے تو بہ کے نماز نہیں تھی دی. ہاں نہ ہی نہیں کریں گے. میں جس ویلے نماز پڑھ کے کوسٹر بیٹھا تو وہ بندہ 2 رکعتاں پڑھدا پیا، اس سلام پھیرا. میں بڑے ادب نال، بڑے پیار نال، بڑے اخلاق نال، چاچا جی اے نال جھا کھلوتی اے نماز تساں وت ون کے پڑھو چا، کیونکہ کھلو کے طاقت ہوئے تو بندہ بہ کے نماز. سگم میں کو ہر شے دا پتہ ہے، تو مسئلے کول رکھ. اے تکبر ہے. سن دے بیٹھے ہو؟ بس بندہ ہوئے میاں علی دا، بولی ہوئے میاں علی ڈراکلی، مینو ہر شے دا پتہ ہے، تو وڈا سمجھا مڑا لاب ہے. میں کو بولی آندھی تا نہیں، کچھ تو میں نیڑے لگ گیا. سن دے بیٹھے ہو؟ کچھ نیڑے لگ گیا. اے ہے مسئلہ. حق کا مسئلہ بیان کرو تے بندہ آکھے میں نہ منے گا. شریعت کا مسئلہ بیان کیا جائے بندہ کہے میں نہیں مانتا. حق کا مسئلہ بیان کیا جائے بندہ کہے مجھے سب چیز کا پتہ ہے. مولوی صاحب مسئلے اپنے پاس رکھ. اس کا نام ہے تکبر. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت کا مسئلہ بیان کیا گیا، حق کا مسئلہ بیان کیا گیا، قرآن کا مسئلہ بیان کیا گیا، نبی کی سنت کا مسئلہ بیان کیا گیا. ایک بندہ ہے جس نے عمل نہیں کیا، وہ تو ہے گناہگار. لیکن جس بندے نے کہا اپنے پاس مسئلے رکھو، مجھے سب کچھ پتا ہے، یہ تم نے مولوی نے کیا مسئلے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہے تکبر. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو حق کا مسئلہ سن کر آکڑ گیا میں نہیں مانتا، مسئلے اپنے پاس رکھو، مجھے شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے تکبر. آمنہ کے لال نے فرمایا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ایک بندہ عمل نہیں کرے دا سمجھے فرق، وہ گنہگار ہے. عمل نہیں کیتا میری استاد جی غلطی ہے، استاد جی میں منے نہ، میں گنہگار ہوں، میں کو اللہ عمل دی توفیق دے وے، میں ٹھیک ہے جی میں عمل کر کے. یہ بندہ مسلمان ہے، گنہگار ہے. اور جو بندہ حق کے مقابلے میں آکڑ جائے بدتر الحق. جماعتی دوستوں کیرا مسئلہ میں سنایا، میں آپ گنہگار ہوں، نالیک ہوں، لیکن مسئلہ میرا یاد رکھنا ہے بندہ عمل کرے نہ کرے یہ بات دی گل ہے. جتا حق دا مسئلہ ونجے آکڑ نہیں کرنی. سن دے بیٹھے ہو؟ نمبر 2 حمد الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتی کپڑے پہن کر، قیمتی جوتی پہن کر دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے. اس کی میں کیا مثال آپ کو سنایا کرتا ہوں. میرے پاس کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں علامہ دمیری نے لکھا آج سے 500 سال پہلے، 500 سال پہلے دی کتاب ہے میرے کو. میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، دروازے پر دستہ کو، بڑا مالدار بندہ تھا، دنیا دار.
اللہ کے نام کا سوال ہے، روٹی دے دو، بھوکا ہوں، ایک بندے نہیں دیتی الگ گل ہے جی، معاف کرو جی، گنجائش کو نہیں، یہ وکری گل ہے۔ بیوی اٹھی، روٹی اٹھائی، دروازے پہ جانے لگی، خامد اٹھا، بیٹھ جا، بڑی ہمدرد آ گئی ہے، خود دروازے پر گیا، دھکے دے دے کر فقیر کو بھگا دیا، ہم نے تیرے لیے پکائی ہے، بڑا تو آ گیا مانگنے والا۔ اور مسئلہ سن لو، مجھے یاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں کمرے سے لے کر دروازے تک رسی باندھی ہوئی تھی، جب بھی کوئی اللہ کے نام پر مانگنے والا آتا، نابینے ہو چکے تھے، رسی کو پکڑ پکڑ کر دروازے پر جا کر اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پر دیا کرتے تھے۔ گھر والے کہتے تھے، ابا جی آپ نابینا ہو چکے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، رسی باندھی ہوئی ہے، دروازے پر جا کر خود دیتے ہیں۔ فرماتے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو اللہ کے نام پر مانگنے والے کو اپنے ہاتھ سے دے گا، اللہ اسے بری موت سے بچا لے گا۔ کلمے پر موت آئے گی، ایمان پر موت آئے گی، اس لیے اپنے ہاتھ کے ساتھ جا کر دیتا۔ اس نے بھگا دیا، فقیر کا ٹھنڈا سانس نکل گیا۔ اللہ کی شان، رب العالمین کو یہ تکبر پسند نہ آیا۔ آیا زوال، مال بک گیا، جائیداد بک گئی، محل سارے ختم، اتنا غریب ہوا یہ بندہ، بیوی کو کہنے لگا میں خود نہیں کھا سکتا، تجھے کہاں سے کھلاؤں گا۔ بیوی کو طلاق دے دی، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ بیوی نے عدت کے بعد نکاح کیا، دوسرا خاوند پہلے سے بڑا مالدار تھا، اللہ کی شان، کچھ عرصہ گزرا، دوسرا خاوند، یہ بیوی کھانا کھا رہے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، محل کے باہر بندہ کھڑا ہے، اللہ کے نام کا سوال ہے، بیوی اٹھی، کھانا اٹھایا، خاوند نے کہا نا، پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا ہوگا، یہ چیز بھی لے جا، یہ بھی اٹھا لے، یہ بھی دیا۔ بیوی نے سامان اٹھایا، دروازے پر پہنچی، اللہ کے نام پر فقیر کو دینے لگی، چہرے پر اتفاقاً نظر پڑی، چیخ مار کر ہٹائی۔ دوسرا خامد اٹھا، کیا بات ہے؟ بیوی نے رو کر کہا، جو دروازے پر روٹی مانگنے آیا ہے میرا پہلا خامد ہے۔ مجھے وقت یاد آ گیا، اللہ کے نام پر ایک فقیر نے روٹی مانگی تھی، اس میرے خامد نے دھکے دے دے کر بھگا دیا تھا، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ دوسرا خامد حیران ہو گیا، اس نے کہا بیوی تیری بات کرنے سے مجھے بھی منظر یاد آ گیا، تمہارے دروازے پر جو ایک روٹی مانگنے آیا تھا وہ فقیر میں تھا۔ بے نیاز، تیری بے نیازی، جو روٹی مانگنے آیا تھا اس کو اللہ کریم نے تمام ساز و سامان کا مالک بنا دیا، اور جس نے حقارت کی نظر سے فقیر کو دھکے دیے تھے اللہ نے در در کا بھکاری بنا دیا۔ بیٹا یہ بند کرو۔